السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا۔ سورہ الضحیٰ کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 8 تک کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ گزشتہ سے اس صورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، اور جیسا کہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے، مکی دور کی صورت ہے، اور اس کا جو مضمون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے، اور مقصد اس پریشانی کو دور کرنا جو نزول وحی کا سلسلہ رک جانے سے آپ کو لاحق ہو گئی تھی۔ بعض روایات میں 1 ہفتہ، بعض روایات میں 10 دن، 12 دن، بہرحال مختلف روایات سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کچھ دن کے لیے جو ہے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ ہو رہا تھا کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، یا مجھ سے کوئی ایسا قصور تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہے۔ تو یہاں پر اس صورت کے اندر وہ تسلی دی گئی، اور ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم کھائی۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، تمہارے رب نے پھر یہ 2 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ تم سے ناراض ہوا۔ جو تم سمجھ رہے تھے ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ اس کے اندر وحی کا رک جانا اور پھر وحی کا بھیجنا ایک علم اور حکمت کی بنیاد پر ہے، جیسے دن اور رات کا، دن کے بعد رات سکون کے لیے طاری کی گئی، تو ایسے ہی کچھ وقفہ دیا گیا تاکہ جو ہے وہی عکس کرنے کی یہ ہو سکے، پریکٹس ہو سکے۔ تو یہ تفسیر ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا گیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ بڑی اہم آیت صورت کا یہ فقرہ ہے، اور جس میں خوشخبری دی گئی، بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں دی جبکہ چند مٹھی بھر آدمی آپ کے ساتھ تھے، ساری قوم آپ کی مخالفت تھی، بظاہر کامیابی کے آثار دور دور کہیں نظر نہ آتے تھے، چونکہ مکی صورت ہے، ابتدائی دور میں نازل ہونے والی ہے، اور کہیں بھی آثار ایسے لگ نہیں رہتے کہ جو ہے یہ ایسی کامیابی ملنے والی ہے۔ اسلام کی شمع مکے ہی میں ٹمٹما رہی تھی، اور اسے بجھا دینے کے لیے ہر طرف طوفان اٹھ رہے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ابتدائی دور کی مشکلات سے آپ ذرا پریشان نہ ہوں، ہر بات کا دور پہلے دور سے آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ یہ ہے وہ بات، یعنی ہر بات کا دور جو ہے آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا، اور آپ کی قوت، آپ کی عزت، شوکت اور آپ کی قدر اور منزلت برابر بڑھتی چلی جائے گی، اور آپ کا نفوذ اثر پھیلتا چلے جائے گا۔
پھر یہ وعدہ صرف دنیا ہی تک محدود نہیں ہے، اس میں یہ وعدہ بھی شامل ہے کہ آخرت میں جو مرتبہ آپ کو ملے گا وہ اس مرتبے سے بھی بدرجہ بڑھ کر ہوگا جو دنیا میں آپ کو حاصل ہوگا۔ طبرانی نے اوسط میں اور بیہقی نے دلائل میں ابن عباس رضی اللہ کی روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے وہ تمام فتوحات پیش کی گئیں جو میرے بعد میری امت کو حاصل ہونے والی ہے۔ کتنی بڑی پیشنگوئی، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کو تسلی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میرے سامنے وہ تمام فتوحات پیش کی گئیں جو میرے بعد میری امت کو حاصل ہونے والی، یعنی قیامت تک کے لیے، صرف وقتی طور ادھر کا نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا۔ پھر اس پر مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نازل فرمایا کہ آخرت تمہارے لیے دنیا سے بھی بہتر ہے۔ سورہ نصر کا بھی ہم نے مطالعہ کیا، وہاں پر بھی کیا بتایا گیا تھا کہ اللہ کی مدد جب آ گئی تو لوگ جو ہے فوج در فوج اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ تنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کو لے کر اٹھا مکے سے، اور 23 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور آخری صورت جو نازل ہوئی وہ سورہ النصر تھی۔ اس میں یہ کیا بتایا، جب لوگ فوج در فوج اسلام میں جب داخل ہوں گے تب جو ہے اس کے بعد کیا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرو، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرو، اس کی حمد کرو، توبہ کرو، استغفار کرو اور اس سے رجوع کرو۔ یعنی اتنا بڑا کام ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تنہا بات کو لے کر اٹھنا، 1.25 لاکھ سے لے کے 1 لاکھ یا 40,000 لوگ دین اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اور ایسے جید صحابہ، ایسے جید لوگ صحابہ داخل ہو گئے کہ ان کی مثال رہتی دنیا تک ہم کو ملنے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کہا، وہ تاروں کے مانند، آسمان میں جیسے تارے ہیں ان کے مانند ہے۔ اگر ایک کی بھی اگر تم نے اطاعت اور ان کی راستے پر اگر چلے گئے تو انشاءاللہ تم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بتایا کہ آپ یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی آنے والا دور، اگر ہم بشرط یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی زندگی اگر بسر کریں گے تو آنے والا دور ہمارے لیے بھی جو ہے بہتر ہی ہوگا۔ اس کے ہم تقاضے اگر پورے کریں گے، اللہ نے جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا اسے رکیں گے، جن چیزوں کو کرنے کے لیے کریں گے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی دنیا میں گزاریں گے، آخرت کو اپنا مقصود رکھیں گے، اللہ تعالیٰ سے توفیق تائید طلب کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب قبول اگر کر لے گا تو پھر جو ہے ہمارے لیے آنے والا دور آخرت بھی ہمارے لیے بہتر ہوگی۔ ویسے یہ بھی دیکھیں کہ ایک مومن کے لیے 2 دن ایک جیسے نہیں ہوتے، اس کے لیے آنے والا کل آج کے مقابلے میں کوئی نیا ہونا ہی چاہیے، نیکی میں، خیر میں، بھلائی میں، اور گناہوں سے بچنے میں، اللہ سے بخشش طلب کرنے میں، اللہ سے رجوع کرنے میں، استغفار صبح کریں گے تو آنے والا دن جتنا ہمارے لیے ہوگا، آنے والا وہ بہتر ہی ہوگا۔ تو ہمارے لیے بھی اس کے اندر نصیحت ہے، اور ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر اس پر ہم یقین یہ کر کے چلیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے۔ پھر اہم حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے تمام فتوحات پیش کی گئیں۔ کتنی بڑی بات ہے، قیامت تک آنے والے تمام فتوحات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئیں جو میرے بعد میری امت کو حاصل ہونے والی ہیں، اور اس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد نازل فرمایا کہ آخرت تمہارے لیے دنیا سے بھی بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا جا رہا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یعنی اگرچہ دنیا میں کچھ دیر تو لگے گی لیکن وہ وقت دور نہیں جب تم پر تمہارے رب کی عطا اور بخشش کی وہ بارش ہوگی کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہ وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اس طرح پورا ہوا کہ سارا ملک عرب، جنوب کے سواحل سے لے کر شمال میں سلطنت روم کی شامی اور سلطنت فارس کی عراقی سرحدوں تک، اور مشرق میں خلیج فارس سے لے کر مغرب میں بحر احمر تک آپ کی زیرنگی ہو گیا۔ عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ سرزمین ایک قانون اور ضابطے کی تابع ہو گئی۔ جو طاقت بھی اس سے ٹکرائی وہ پاش پاش ہو کر رہ گئی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے پورا ملک گونج اٹھا۔ کتنے سال میں ہوا؟ صرف 23 سال میں ہوا، 23 سال میں۔ اور پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے نمونہ ہے، عبرت ہے۔ ہاں، اتنا کم وقفے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے قوم کو، ایسے جاہلیت میں ڈوبی ہوئی لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیا، ان کے دلوں کو جیتا۔ ہاں، اور زبردستی سے نہیں بلکہ دین اسلام کے ذریعے سے، قرآن مجید کی تعلیمات کے ذریعے سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کی تربیت سے، آپ کی تعلیم سے، حکمت سے، آپ پوری زندگی ان کے سامنے نمونہ بن کر آپ نے بتایا، اور تمام احکامات جو قرآن مجید نے بتایا اس پر عمل پیرا ہو، اور جو ہے اس کا نفاذ بھی کیا۔ ایک اسلامی ریاست، اسلامی مملکت جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر آپ نے جو ہے قائم کر کے بتایا۔ یہ وہ کام ہے جو امت مسلمہ کو تمام دنیا میں اسے کرنا ہے کہ اللہ، زمین جب اللہ کی، آسمان اللہ کی، اور تمام توانائی، تمام وسائل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، ظاہر ہے یہ تمام چیزیں جب اللہ کے، اس کے رسول کے تابع جب ہیں تو قانون اور جو طریقہ کار ہمارے زندگی کا جو ہونا چاہیے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہی جو ہے ہونا چاہیے۔ اور آپ نے کر کے بتایا تو سارا ملک جو ہے، عرب جو ہے گونج اٹھا، جس میں مشرکین اور اہل کتاب اپنے جھوٹے کلمے بلند رکھنے کے لیے آخری دم تک ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے۔ ایسی مخالفت تاریخ میں ہم کو نہیں ملتی جو قریش اور یہود اور نصارہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ پوری چوٹی کا زور لوگوں نے لگایا، صرف زور لگایا تھا لوگوں کے صرف سر ہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صرف سر ہی اطاعت میں نہیں جھک گئے بلکہ ان کے دل بھی مسخر ہو گئے، اور عقائد، اخلاق اور اعمال میں ایک انقلاب عظیم برپا ہو گیا، انقلاب عظیم برپا ہو گیا۔ پوری انسانی تاریخ میں اس کی مثال، ایگزامپل نہیں ملتی کہ ایک جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم صرف 23 سال کے اندر اتنی بدل گئی ہو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برپا کی ہوئی تحریک اس طاقت کے ساتھ اٹھی کہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے ایک بڑے حصے پر وہ چھا گئی، اور دنیا کے گوشے گوشے میں اس کے اثرات پھیل گئے۔ یہ کچھ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دنیا میں دیا، اور آخرت میں جو کچھ ہے دے گا اس کی عظمت کا تصور بھی جو ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ تو سورہ طٰہٰ میں بھی ہمیں اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ اتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی اور بھی باتیں انشاءاللہ اس زمن میں ہمارے سامنے آئیں گی۔ دعا ہے کہ آئندہ جو ہے اس آگے کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الحمد للہ رب العالمین.